In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، ہماری یہ ویڈیو جو ہے ان والدین کے لیے، ان سربراہوں کے لیے ہے جنہوں نے دعا زہرا اور نمرہ کاظمی جیسی بچیوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک کہانی ہے، یہ قصہ ہے جو میں ان کے لیے بیان کرنے لگا ہوں۔ ابن جوزی ایک محدث ہیں، اپنی کتاب بر و صلہ میں لکھتے ہیں، ایک قصہ بیان کیا انہوں نے۔ لکھتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی، ان کا سربراہ فوت ہو گیا، بیوہ اور بچے بچ گئے۔ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا وہاں پہ، تو انہوں نے وہاں سے ہجرت کی اور سمرقند چلے گئے۔ سمرقند جا کے اس بیوہ بی بی نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ دو سردار ہیں، ایک مسلمان سردار ہے اور ایک آتش پرست ہے۔ تو بی بی نے بہتر جانا کہ اپنے مسلمان سردار کے پاس جاتی ہوں، جا کے اپنی مجبوری بیان کرتی ہوں۔ بی بی وہاں پہ گئیں مسلمان سردار کے پاس، جا کے بتایا کہ اس طرح سے ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، ہم پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اولاد رسول سے ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، شجرہ نسب ہے تو آپ دکھائیں کہ واقعی آپ اولاد رسول سے ہیں۔ تو بی بی نے کہا ہم تو لوٹے ہوئے لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، اپنی جان بچا کے مشکل سے یہاں پہ پہنچے ہیں، ہمارے پاس شجرہ نسب تو نہیں ہے۔ تو سردار نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بی بی واپس پلٹیں، پریشان ہوئیں کہ پردیس ہے، جان کو خطرہ ہے، بچے ساتھ ہیں۔ تو بی بی نے کہا چلو دوسرا سردار جو ہے اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ بی بی اس کے پاس پہنچی، بتایا کہ میں اس طرح سے آخری نبی کی اولاد سے ہوں، ہمیں خطرہ ہے اپنی جان کے حوالے سے بھی، ہمیں رہائش بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، حفاظت بھی چاہیے، تو کیا آپ دے سکتے ہیں ہمیں؟ تو اس آتش پرست سردار نے اپنی بیوی کو بی بی کے ساتھ بھیجا کہ جا کے ان کے بچوں کو لے کے آئیں، اور انہیں بہترین رہائش اور کھانا دیا اور ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ اب ابن جوزی لکھتے ہیں کہ رات کے وقت اس مسلمان نے ایک خواب دیکھا۔ وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا مولا رسول خدا کھڑے ہیں ایک محل کے دروازے پر، جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں نے پوچھا مولا آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ محل کس کا ہے؟ تو مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ محل میرے ایک مومن کا ہے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، اس کے ویلکم کے لیے کھڑا ہوں۔ تو وہ مسلمان کہتا ہے مولا میں بھی تو مومن ہوں۔ مولا رسول خدا فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آپ مومن ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت تھا نہیں ریٹن کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں اور آپ پہ ایمان لایا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ فوراً نکلا باہر، جا کے اس بی بی کا لوگوں سے پتہ کیا کہ یہاں پہ ایک فیملی آئی تھی، بچے تھے۔ تو لوگوں نے بتایا وہ فلاں سردار کے پاس گئے ہیں۔ وہ سردار کے پاس پہنچا، پوچھا اس سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی فیملی آئی ہے؟ تو اس نے بتایا ہاں میرے پاس ہیں وہ۔ تو مسلمان سردار نے اس آتش پرست سردار سے کہا کہ دیکھیں وہ میرے مہمان ہیں، آپ مجھے وہ لوٹا دیں، واپس کر دیں۔ وہ آگے سے ہنسنے لگا، اس نے کہا کہ دیکھو بس مجھے پتہ چل گیا ہے، مولا رسول خدا آئے تھے، مجھے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے، میں بھی کلمہ پڑھ چکا اور میرے سب گھر والے کلمہ پڑھ چکے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مولا رسول خدا آپ کے ساتھ ناراض ہیں، مجھے بتایا ہے مولا نے، کیونکہ آپ نے ان کی بیٹی کو پناہ نہیں دی، ان کی عزت کی حفاظت نہیں کی،
ख़तरे में छोड़ दिया, तो इसलिए मौला रसूल खुदा आपसे नाराज़ हैं। देखें, इसमें एक किस्सा जो है, एक सबक है हमारे लिए कि एक मुशरिक भी है, अगर औलाद रसूल से, रसूल खुदा की वजह से उनकी इज़्ज़त का ख़याल करता है, उनकी हिफाजत करता है, तो अल्लाह ताला उनको भी ईमान से नवाज देते हैं, उन्हें हिदायत अता फ़रमा देते हैं कि हिदायत सारी की सारी खुदा की तरफ से है। जो खुदा के अहले बैत से प्यार करता है, खुदा उसको हिदायत ज़रूर देता है। जो अहले बैत से दुश्मनी करता है, उनकी इज़्ज़त का दुश्मन होता है, उसको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ करार दिया है, उनको ईमान से मुज़य्यन नहीं फरमाता। देखो, अगर हम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ था औलाद रसूल की इज़्ज़त की हिफाजत करना। अगर हम औलाद रसूल की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं करेंगे तो हमारा ईमान कहाँ गया? इस किस्से से हमें कौन सा सबक सीखना है? गो के एक रिवायत है, किस्सा है, लेकिन एक मुहद्दिस का बयान करदा किस्सा है, आज का नहीं है, हज़ारों साल पहले का किस्सा है। इसके अलावा आप एक चीज़ ज़हन में रखें, सूरह निसा वर्स नंबर 25 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़न के हुन्ना बेइज़्ने आहले हिन्ना। हुक्म दिया है उस ज़ात ने कि जब आप उनसे निकाह करते हैं, ये हुक्म है ईमन ग़ुलाम यानी लौंडी के लिए, कि लौंडी से भी अगर आपने निकाह करना है तो उसके अहल से, उसके मालिक से आपने इजाज़त लेनी है। फ़न के हुन्ना बेइज़्ने आहलिहिन्ना, उनके अहल के इज़्न से ही आप निकाह कर सकते हैं, अदरवाइज़ निकाह नहीं है। जब निकाह नहीं है तो एडल्ट्री हुई। पता है आपको इसकी सज़ा क्या है? इसके अलावा आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि एक सैयद जो है, सैदानी जो है, उस पे ज़कात भी हराम है, सदका भी हराम है। जबकि आप लोग सदका भी खा सकते हैं, आप पे हलाल है, जायज़ है, आप ज़कात भी खा सकते हैं, ले सकते हैं। इसका मतलब है एक सैदानी का खाना और आपका खाना इकट्ठे भी नहीं बन सकता, तो इसका मतलब यही हुआ सैदानी आपके घर में नहीं रह सकती। वैसे भी मकाम फ़जीलत की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हमें आज़माया है, जैसे कि बनी इसराइल औलाद रसूल हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो उन्हें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे कुरान करीम में हमें भी बताया है, उन्हें कहा है कि ए बनी इसराइल, या बनी इसराइल अज़कुरू नेमत अल्लती, कि उस नेमत को याद करो। ये नेमत है खुदा की तरफ से, जिसको कोई छीन नहीं सकता, कि अन्नी फ़ज़ल तो कुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें आलमीन में फ़जीलत अता फ़रमाई है। तो फ़जीलत की बुनियाद पे जब हम रिश्ता करते हैं तो रिश्ता कुफ़ की बुनियाद पे होता है। तो रिज़्क़ के हवाले से भी जब खाना इकट्ठे नहीं हो सकता, आप जो चीज़ खा सकते हैं वो सैदानी नहीं खा सकती, इसके साथ साथ कुफ़ भी नहीं है, तो अल्लाह के कानून को आप नहीं तोड़ सकते। अगर आप अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे, अल्लाह के कानून को रौंदने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसके इंतकाम से आप बच नहीं सकते। तो इसलिए एक मोमिन को इस किस्म की हरकत ज़ेब नहीं देती। एक इज़्ज़तदार इंसान वही होता है, अगर उसका बच्चा कोई गलत काम करता है, हक़ तो ये था कि आप अपने बच्चे को सज़ा देते कि तुम बेगैरत हो गए कि दूसरे मुसलमानों की बच्चियों की इज़्ज़तें तबाह कर रहे हो। उन्हें सख्त सज़ा मिल जाती तो ये रविश ख़त्म हो जाती सोसाइटी से, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे हो इस डिबेचरी की स्टेट में भी। तुम्हें खौफ खुदा नहीं है। खुदा को क्या जवाब देंगे आप लोग कि हम मुसलमान भी हैं, मोमिन भी हैं, और खुदा के हुक्म से वाज़े तौर पे नाफरमानी भी आपने इजाज़त ली है उनके अहल से, उनके वालिदैन से, उन बच्चियों के वालिदैन से, जबकि खुदा का हुक्म है कि उनके अहल से इजाज़त लेके निकाह करें। सूरह निसा वर्स नंबर 25 में
اور یہ آزاد کے لیے بھی نہیں ہے، ایون اگر کوئی لونڈی ہے بھاگ کے وہ بھی اس طرح سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ تو آزاد بچی ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے وارث ہیں، ان کے ورثاء سے آپ ان کو چھین کیسے سکتے ہیں؟ تو خدا کے سامنے جب آپ کا ایمان ہے، آپ خدا کے سامنے، خدا آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اسی کے سامنے اسی کے حکم کی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اس کا انجام اس ذات نے آپ کو دکھانا ہے، اور وہ انجام پھر بہت بھیانک ہوگا۔ خدا کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے، جو انسان کے ادراک سے بھی باہر کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے ایمان کو بچائیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اگر صاحب عزت ہیں تو آپ کی بھی بچیاں ہوں گی، آپ اپنی بچیوں کی عزت کا بھی خیال کریں، دوسروں کی بچیوں کی عزت کا بھی خیال کریں۔ ایک مومن کی دوسرے مومن کے جان بھی حرمت والی ہے، مال بھی حرمت والا ہے، عزت بھی حرمت والی ہے۔ تو اس لیے کسی ماں باپ کے آنسو آپ اپنی گود میں مت ڈالیں، بد دعائیں اپنی گود میں مت ڈالیں۔ ہم تو ان کے والدین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہ ہمیں ان کے والدین سے بھی گلہ ہے کہ تربیت میں کوئی فرق رہا ہوگا، ان بچیوں سے بھی گلہ ہے کہ جو راتیں تھیں خدا کے ساتھ اپنی نسبت کا، اپنے رشتے کو قائم رکھنے کا، یہ قرآن کریم کی نازل ہونے کی راتیں تھیں، لیلۃ القدر کی راتیں تھیں، ان میں ان بچیوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو بہرحال بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس خون میں یہ نیگیٹیوٹی کیسے آ سکتی ہے یا کیسے آ گئی ہے۔ ان کے خون میں کوئی مسئلہ ہے، یا یہ واقعی سید نہیں ہیں، بنے ہوئے ہیں، یا ان کی تربیت میں فرق آیا ہے۔ اب اس کا مجھے نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بہرحال آپ پہ یہ فرض ہے، چاہے یہ سید ہیں یا نہیں ہیں یہ بچیاں، آپ پہ یہ فرض ہے دوسرے مومن کی عزت کی حفاظت کرنا۔ یہ عزت ان کو واپس لوٹا دیں اور معذرت کریں، سوری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عزت کا خیال کریں گے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔